ایک زمانے میں برفیلے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک پراسرار سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں کا نوجوان ولی عہد تھا شہزادہ ادیان۔ ادیان تلوار بازی میں ماہر تھا، مگر اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ یہ راز اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ نورستان کے لوگ ایک خوفناک قصہ سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ کالے پہاڑ کے اندر ایک دیو ہیکل شیر رہتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہیں۔ لوگ اسے سایہ شیر کہتے تھے۔ جو بھی اس پہاڑ پر گیا کبھی واپس نہ آیا۔ ایک رات محل کے آسمان پر عجیب سیاہ بادل چھا گئے۔ اچانک پورے شہر کی روشنیاں بجھ گئیں۔ محل کی بزرگ جادوگر نے خوف زدہ ہو کر کہا، شہزادی، سایہ شیر جاگ چکا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو نورستان ہمیشہ کے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ سلطان نے اپنی فوج بھیجنے کا حکم دیا، مگر ادیان نے کہا، یہ جنگ تلوار سے نہیں، راز سے جیتی جائے گی۔ میں اکیلا جاؤں گا۔ اگلی صبح ادیان اپنا سیاہ گھوڑا لے کر کالی پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جنگل غیر معمولی حد تک خاموش تھا، نہ پرندوں کی آواز نہ ہوا کی سرسراہٹ۔ چند گھنٹے بعد اسے ایک زخمی سفید بھیڑیا ملا۔ ادیان نے اس کا زخم صاف کیا۔ تبھی بھیڑیا انسانی آواز میں بولا، اگر تم سایہ شیر کو شکست دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو وہ اصل میں درندہ نہیں۔ ادیان حیران رہ گیا، مگر بھیڑیا غائب ہو گیا۔ رات ہوتے ہی ادیان پہاڑ کی غار تک پہنچ گیا۔ اندر سے گرم سانسوں اور دھاڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک زمین ہلی اور اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکیں۔ وہ سایہ شیر تھا۔ اس کا جسم عام شیر سے 3 گنا بڑا تھا اور اس کی عیال دھوئیں کی طرح ہوا میں تیر رہی تھی۔ شیر نے غصے سے دھاڑ کر کہا، انسان، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر ادیان نے اپنی تلوار نکالنے کے بجائے کہا، میں لڑنے نہیں آیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے نفرت کیوں کرتے ہو۔ شیر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی نمودار ہوئی۔ اچانک غار کی دیواریں چمکنے لگیں اور ادیان نے ایک پرانا منظر دیکھا۔ کئی سال پہلے نورستان کے لوگوں نے اس شیر کے خاندان کو جادوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے مار دیا تھا۔ صرف یہ ایک بچ گیا تھا۔ تب سے وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ ادیان آہستہ سے بولا، تم بدلہ لے رہے ہو، مگر بے گناہ لوگوں سے۔ شیر غصے سے دھاڑا، انسان کبھی نہیں بدلتے۔ اسی لمحے غار کے باہر زوردار دھماکہ ہوا۔ ادیان نے باہر نکل کر دیکھا کہ سلطنت کا لالچی وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اصل میں وہ جادوئی شیر کی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وزیر نے تیر اندازوں کو حکم دیا، شیر کو مار دو۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ادیان فوراً شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ وزیر چیخا، شہزادے ہٹ جاؤ، مگر ادیان نہ ہٹا۔ تب پہلی بار سایہ شیر کی آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی۔ ایک انسان اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وزیر نے خفیہ جادوئی نیزہ پھینکا۔ جیسے ہی نیزہ ادیان کی طرف بڑھا، شیر بجلی کی رفتار سے کودا اور اپنے جسم پر وار لے لیا۔ غار خوفناک دہاڑ سے گونج اٹھی۔ ادیان نے غصے سے وزیر کو گرفتار کر لیا۔ سپاہیوں نے بھی حقیقت جاننے کے بعد وزیر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زخمی شیر زمین پر گرا ہوا تھا۔ ادیان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ شیر کمزور آواز میں بولا، تم باقی انسانوں جیسے نہیں ہو۔ اچانک شیر کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھیں سنہری ہو گئیں۔ پورا پہاڑ روشن ہو گیا۔ دراصل نفرت کی وجہ سے اس پر کالا جادو چھا گیا تھا جو اب ختم ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دیو ہیکل خوفناک شیر ایک عظیم سنہری شیر میں بدل چکا تھا۔ اگلی صبح جب ادیان واپس نورستان آیا تو اس کے ساتھ وہی سنہری شیر چل رہا تھا۔ لوگ پہلے خوفزدہ ہوئے، مگر شیر خاموشی سے ادیان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس دن کے بعد نورستان میں انسانوں اور جنگل کے جانوروں کے درمیان کبھی جنگ نہ ہوئی، اور ہر رات پہاڑوں پر ایک سنہری شیر کی دہاڑ سنائی دیتی، جو اب خوف نہیں بلکہ حفاظت کی علامت تھی۔